حالانکہ تنہائی خطرناک چیز ہے، تنہائی خطرناک چیز ہے، شیطان تنہائی میں وار کرتا ہے۔ سوچا آپ نے کبھی؟ شیطان تنہائی میں وار کرتا ہے، لوگوں کے سامنے وار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ لوگوں کے سامنے آپ کی کئی چیزیں آ جاتی ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے غلط بات کر دی تو میرے عقیدت مند کم ہو جائیں گے، میرے ماننے والے کم ہو جائیں گے، لوگ مجھ پر لان تان کریں گے۔ تو مجمع کے سامنے بھی شیطان بہکاتا ہے، لیکن جلوت میں بہکانے کی بجائے خلوت میں زیادہ بہکاتا ہے، خلوت میں زیادہ بہکاتا ہے۔ لیکن جو اپنی فکر و سوچ کو کسی منشور کے تابع کر دیتا ہے، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دیتا ہے، تو پھر وہ لوگوں کے سامنے سے ڈر کر یہ دعا کرتا ہے کہ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ پھر وہ حضور کی محبت کے لیے خلوت کو تلاش کرتا ہے، اس لیے کہ جو اپنے آپ کو کسی منشور کے تابع کر چکا ہو، جو اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ بیچ دیا ہو، تو اس کی جلوت کے مقابلے میں اس کی خلوت بڑی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو نسبت والے ہیں، یہ تو میں ان خوش نصیبوں کی بات کر رہا ہوں جو اہل نسبت ہیں، کہ وہ تنہائی میں بھی ہوتے ہیں تو حضور کی محبت میں رو رہے ہوتے ہیں، حضور کی یاد میں رو رہے ہوتے ہیں۔ انہیں تنہائی میں بھی کبھی یہ آیت یاد نہیں آتی کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انہ الہکم الہ واحد، یہ آیت ان کو کبھی یاد نہیں آتی۔ وہ جب بھی خلوت میں ہوتے تو انہیں جو آیت یاد آتی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، انہیں خلوت میں آیت جو یاد آتی وہ آتی ورفعنا لک ذکرک، انہیں خلوت میں جو آیت یاد آتی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، انہیں خلوت میں جو آیت یاد آتی وہ رب کا پیغام یاد آتا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ان کو خلوت میں جو آیت یاد آتی ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، یعنی حضور کی فضائل کی چیزیں یاد آتی ہے، ہم سبھی کی چیزیں یاد۔ یہ وہ اہل محبت ہیں جو اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ والعیاذ باللہ۔ ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، اس ویڈیو کے اندر بریلوی مسلک کے عالم جناب مظفر حسین صاحب نے جو بات کی ہے وہ آپ نے نوٹ کی کہ وہ کہتے ہیں، بیان میں وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ گستاخی انسان کب اور کیسے کرتا ہے۔ اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ سوال اٹھتا ہے کہ گستاخی سرزد کیسے ہوتی ہے۔ پھر اس میں وہ بتاتے ہیں کہ انسان گستاخی اس وجہ سے کرتا ہے کہ مجمع عام میں تو بندہ لوگوں کی مروت کے لیے اچھی اچھی باتیں کر لے، جب تنہائی میں آ جائے تو شیطان اس کے قریب ہوتا ہے اور اس کے اندر تنگ نظری، خود پسندی، تکبر کو پیدا کرتا ہے۔ الفاظ پہ آپ غور کریں کہ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ تنہائی میں آنے کے بعد شیطان انسان کے اندر تکبر، تنگ نظری، خود پسندی پیدا کر دیتا ہے اور شیطان اس کو ابھارتا ہے۔ اور تنہائی بڑی خطرناک چیز ہے، شیطان تنہائی میں وار کرتا ہے۔ یعنی یہ ساری باتیں وہ تنہائی کی برائیاں بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اور وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ شیطان جلوت کے بجائے خلوت میں وہ زیادہ بہکاتا ہے۔ اسی دوران وہ چند باتیں اور بتائی انہوں نے کہ تنہائی میں جس طرح وہ بہکاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ خلوت، تنہائی کے اندر ایک انسان جو اپنے آپ کو کسی کے تابع کر لیتا ہے اور اس کی خلوت خوشبودار ہوتی ہے، یعنی اہل نسبت کی اور ایسے لوگوں کی خلوت بڑی خوشبودار ہوتی ہے۔ لیکن جو ایسے لوگ جن کی خلوت خوشبودار ہوتی ہے، ان کے بارے میں کہا کہ وہ تنہائی میں انہیں کبھی یہ آیت یاد نہیں آتی کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، یہ آیت ان کو کبھی یاد نہیں آتی۔ یہ انہوں نے کہا، اور ان کے کہنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جب بھی وہ خلوت میں ہوں تو انہیں یہ آیتیں یاد آتی ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ورفعنا لک ذکرک وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس طرح کی انہوں نے قرآن کی آیتیں پیش فرمائی۔ آپ نے یہ پورا ویڈیو کلپ ان کا ملاحظہ کیا۔ اس کے اندر وہ جو بتانا چاہ رہے ہیں، وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تنہائی میں شیطان وار کرتا ہے، اور وہ وار کیا ہوتا ہے، وہ بہکاتا کیا ہے، وہ خود پسندی اور تکبر جو پیدا کرتا ہے، اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ تنہائی میں قل انما انا بشر یاد آ جاتا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ کیا قرآن مجید کی ایک آیت کو یہ بولنا کہ یہ شیطان یاد دلاتا ہے اور شیطان کی وجہ سے یہ تنہائی میں یاد آ جاتی ہے، خود پسندی، تکبر کی وجہ سے؟ پھر دوسرا جو وہ یہاں پر گستاخانہ انداز میں جو دوسری بات بتانا چاہ رہے ہیں، وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے تو یہ قرآن کی آیت یاد آتی ہے۔ گویا قرآن کی اس آیت کا یاد آنا شیطان کی وجہ سے اس کو یاد آ رہی ہے۔ اور دوسری بات وہ جو بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ یہ آیت میں جیسے نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کی گستاخی ہو، جیسے آگے چل کر وہ کہتے ہیں یہ آیت پڑھنے کے بعد اور اس کی قرآن کی دوسری آیتیں پڑھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یعنی حضور کے فضائل کی چیزیں اس کو تنہائی میں یاد آتی ہیں، ہمسری کی چیزیں یاد نہیں آتی۔ یعنی قل انما انا بشر میں نعوذ باللہ نبی کی ہمسری ہے۔ میں کہتا ہوں واللہ اگر یہ بات ہوتی کہ قل انما انا بشر میں نبی کی ہمسری یا نبی کے ہر معاملے میں ہمسری یا توہین کا کوئی پہلو ہوتا، اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کی توہین قرآن میں کبھی نہیں فرماتا۔
کبھی قرآن کے اندر اللہ رب العزت نبی کی توہین نہ فرماتا، توہین نہیں تھی، لیکن تمہیں یہ قرآن کی آیت اپنے عقیدے کے خلاف لگی، تمہیں قرآن کی اس آیت سے یہ چڑ ہے کہ اس کے اندر نبی کو بشر کیوں کہا گیا، اسی لیے تم نے اپنا غصہ اس بات پر اتارا کہ قرآن مجید میں اللہ نے قل انما انا بشر کہا۔ یہ تنہائی میں یاد آتا ہے جب شیطان بہکا رہا ہوتا ہے، جب شیطان وار کر رہا ہوتا ہے، جب خود پسندی، تکبر اور تنگ نظری انسان میں آئی ہوتی ہے، اس وقت یہ قرآن کی آیت یاد آتی ہے۔ میں کہتا ہوں آپ کے قرآن کے اس دشمنی پر میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں، آپ اپنے عقیدے اور ایمان سے پوچھئے کہ آپ کے اندر کوئی چیز ایمان کی باقی رہی ہے یا نہیں۔ دوسری بات میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہی بات ہوتی کہ قل انما انا بشر میں توہین ہوتی تو قرآن مجید میں نبی کو کبھی قل انما انا بشر نہ کہا جاتا، اور پھر آگے اللہ رب العزت نے انما انا بشر مثلکم کے بعد نبی کی فضیلت اور مقام کو ترتیب وار بیان کیا کہ یہ نبی بشر ہے تمہارے جیسا، لیکن اس کے اندر یہ صفت بھی ہے کہ یوحا الی انما الہکم الہ واحد، اس پیغمبر کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ آپ کو یہ ساری قرآن کی آیت نعوذ باللہ نبی کے خلاف معلوم ہوئی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ اپنے عقیدے کو صاف کر لیں، صحیح کر لیں کہ آپ کے عقیدے کے مطابق نبی کو بشر بولنا یا قل انما انا بشر کی آیت کا ہونا، نبی کی طرف بشریت کی نسبت کرنا گویا یہ خود پسندی، تکبر اور شیطان کا وار ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی صرف اور صرف عقیدے اور آپ کی عقل کی خرابی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ کیوں کہ قرآن مجید میں نبی کے فضائل بیان کیے گئے ہیں اور قرآن کی آیتوں میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت قرآن کی ایک آیت میں تو نبی کی جو ہے مرتبے کو گرا دیں، نبی کی توہین نعوذ باللہ کر دیں، اور پھر اگلے آیتوں میں نبی کی تعریفیں کریں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم یہ بات نہ برداشت کر سکتے ہیں، نہ قرآن کا یہ نظم ہے، نہ انداز ہے۔ کیوں کہ ہم قرآن مجید کہتا ہے فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اور تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ قرآن میں اگر اختلاف ہوتا، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نازل کیا ہوتا، اس میں اختلاف ہوتا، تم نے قرآن میں اختلاف لایا تو یہ بتایا کہ قرآن میں اختلاف ہے۔ کہیں اللہ رب العزت نے نبی کی ہمسری، نبی کی توہین کی بات کی، اور کہیں نبی کے فضائل بیان کیے۔ میں کہتا ہوں مولانا صاحب اپنے عقیدے کو درست کیجئے، قرآن کی آیتوں پر تنقید نہ کیجئے، اور نبی کو بشر کہنے کو آپ کے عقیدے کے احمد رضا خان سے لے کر آج تک آپ امت کو یہ دھوکہ دیتے آ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ نبی کو بشر کہنا نبی کی توہین ہے، یہ خود پسندی، تکبر اور شیطان کا وار ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح مواہب اللدنیہ میرے پاس موجود ہے۔ اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 178 دارالکتب العلمیہ بیروت کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے حروف تہجی کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گنوائے، 400 نام لکھوائے، اور ان میں با کے ذیل میں 6 نمبر پر انہوں نے نبی کا ایک نام بشر بھی لکھا۔ اور یہی بات شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 473 میں بھی با کے ذیل میں نبی کا ایک نام بشر لکھا ہے۔ میں کہتا ہوں مولانا اگر بشر کہنا نبی کی توہین ہوتی، قرآن نبی کو بشر کہتا اور یہ نبی کی توہین ہوتی، تو کبھی بھی یہ بزرگ اس کو نبی کے ناموں میں بیان نہ کرتے۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب نبی کا نام یہ توہین آمیز نام ہے، یہ نبی کا غلط نام ہے نعوذ باللہ۔ ان بزرگوں نے گستاخی کی نبی کو بشر کہہ کر آپ کے عقیدے کے مطابق۔ مولانا میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپ کو کوئی یہ کہہ دے کہ آپ کے احمد رضا کا نام اس کی گستاخی تھی، جس نے احمد رضا کو احمد رضا کہا اس نے نبی کی آپ کے احمد رضا کی گستاخی کر دی، آپ کیا کہیں گے؟ احمد رضا کا نام اس کی گستاخی سمجھیں گے؟ نبی کے نام کو آپ نعوذ باللہ نبی کے لیے نامناسب سمجھ رہے ہیں۔ اور مولانا اگر آپ کو یہ علامہ زرقانی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی بات سمجھ میں نہ آئے تو میں یہ ہندوستان کے پیر مہر علی شاہ صاحب جو اسلام آباد کے اندر گولڑا شریف کے پیر و مرشد ہیں، جس کے آپ کے لوگ بھی جسے بہت زیادہ مانتے ہیں اور ان کے بیعت کرتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب مکتوبات طیبات جو مہر چشتیہ کے نام سے مشہور ہے، یہ کتاب میرے پاس موجود ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 157 پر انہوں نے نبی کے نام بشر کو جب کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ لفظ میری ناقص رائے میں لفظ بشر مفہوماً و مصداقاً متضمن بکمال ہے۔ یعنی ان کے کہنے کے مطابق لفظ بشر کا مفہوم بھی، اس کا مصداق بھی، اس میں نبی کا کمال ہے، نبی کی توہین نہیں ہے۔ آپ تو اس کو نبی کی توہین اور نبی کے لیے اس کو شیطان کا وار سمجھ رہے ہیں کہ گویا یہ شیطان کا وار ہے، خلوت میں شیطان وار کر کے ایسی باتیں ذہن میں لاتا ہے۔ آپ کے وہ شخص جس کو آپ کے مسلک کے لوگ مانتے ہیں، بڑا پیر مانتے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ بشر مفہوماً و مصداقاً متضمن بکمال ہے، گویا اس میں نبی کا کمال ہے کہ نبی علیہ السلام بشر تھے، نبی علیہ السلام بشر تھے، یہ نبی کا کمال ہے۔ اور آپ دنیا کے سامنے یہ ڈھڈورا پیٹ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں فریق مخالف ہمارا گستاخ ہے، نبی کے کمالات کا منکر، نبی کے فضائل کا منکر۔ امت کو دھوکہ نہ دیں، خدا کا واسطے اپنے عقیدے کو درست کریں۔ یہ نبی کا کمال جس کو پیر مہر علی شاہ صاحب فرما رہے، آپ اس کو شیطان کا وار، خود پسندی، تعصب،
तंग नजरी और तकब्बुर की आप उसको पैदावार फरमा रहे हैं। और आपके पीर मेहर अली शाह साहब क्या फरमा रहे हैं, आप जरा इस पर गौर करें। क्या ये आपके अकीदे की खाम ख्याली नहीं है? क्या ये आपके अकीदे की गलती नहीं है? मौलाना मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं, खुदारा आप अल्लाह के हुजूर माफी मांगे। आपने कुरान की एक आयत को दूसरी आयत से टकराने का जुर्म किया, एक आयत को नबी की शान में आपने गलत समझा, एक आयत को के बारे में आपने यह अकीदा रखा कि नौजुबिल्लाह इस आयत में हमसरी का दावा कर दिया अल्लाह ने नबी के बारे में, और ये शैतान का वार है, शैतान का बहकावा है। मौलाना मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करता हूं, आप पूरी उम्मत मुस्लिमा के सामने कलमा पढ़ के दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाइए, ताकि ये जो आपके दिमाग से निकली हुई और आपके दिमाग का जो मफरूजा है और आपकी जबान से निकला हुआ ये जुमला है, आपके सर से इसका बोझ हट सके और आप क़यामत के दिन अल्लाह का सामना कर सकें।